جو میچ تھا نیوزی لینڈ اور پاکستان کا، وہ پاکستان ہار گیا میرے خیال میں 70-72 رن سے پاکستان ہارا. نیوزی لینڈ شروع کے اندر تو پکڑ لیا تھا میرے خیال میں 39 یا 31 اوور تک تو ان کا سکور بہت کم تھا. اس کے بعد انہوں نے کٹ کے پاگل کر دیا، 330 تک اپنا ٹوٹل لے گئے. اس کے بعد پاکستان سے ایز آلویز چیس نہیں ہوا. سپننگ وکٹ تھی، ان کے سپنرز جو تھے انہوں نے کمال کر دیا کل کے روز. اب ہماری بیٹنگ لائن اپ سر، میں بڑا کل دیکھتے دیکھتے وہ ایک عادت ہوتی ہے کہ یار چلو ابھی یار 4 ہوئے ہیں، اچھا چلو 5واں ہو گیا، بھی تھوڑی بیٹنگ از دیئر. سر ہمارے چھٹے کے اوپر سارے بولر آ گئے تھے. مطلب آپ کے پاس مڈل کے اندر جو ہے کوئی بیٹسمن ہی نہیں ہے بیٹ کرنے کے لیے اس دفعہ، اور یہی چیمپئنز ٹرافی میں جا رہے ہیں. دیکھیں اصل میں ایک مسئلہ تو یہ ہے نا کہ آپ نے اگر اس کا حساب اس لحاظ سے لگایا کہ شاہین کا بیٹنگ پہ آیا ہے، تو شاہین تو اپنا آرڈر اوپر نیچے کرتا رہتا ہے کیونکہ شاہین اپنے آپ کو آل راؤنڈر سمجھتا ہے اور ہے بھی. اچھا دوسرا یہ کہ ہم نے جو سائم کی جس پہ بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا تھا کہ ہمیں سائم کی ریپلیسمنٹ کے لیے ہم 2 آل راؤنڈرز لے کے آئے تھے، وہ اسی لیے لے کے آئے تھے کہ آل راؤنڈرز چاہیے کیونکہ اسپیشلسٹ بیٹسمن، مطلب وہی والی بات ہے نا کہ پاکستان میں اسپیشلسٹ بیٹسمن بھی وہ عموماً تو نہیں چلتا، تو وہ آل راؤنڈر ہی نیچے والے ہی چل رہے ہوتے ہیں. اچھا آخری بات جو میرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ تو اگین ہماری بیٹنگ 5ویں پہ ختم ہو رہی ہے، 6 پہ ختم ہو رہی ہے. میں تو بہت لمبی بیٹنگ کھلانے کے اس لیے بھی حق میں نہیں ہوں کہ اگر آپ کے پہلے 5 نہیں چلے تو اگلے 2 بھی نہیں چلیں گے، یا چل بھی جائیں گے تو میچ نہیں بچے گا. جو میرا سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہ کہ پاکستان 300+ چیز کر رہا تھا، اور سوائے فخر زمان جو شروع میں آئے کسی ایک نے بھی رانا بال بھی نہیں کھیلا، سب سلو کھیلے. اچھا اب اس پہ اگر آپ ٹیم سے پوچھیں گے نا تو ٹیم آپ کو جواب دے گی کہ جی وہ جب نیوزی لینڈ بیٹنگ کر رہی تھی وہ بھی پہلے 40 اوور سلو کھیلے ہیں، انہوں نے تو ایکسلریٹ کیا آخری 10 میں، تو ہم نے بھی آخری 10 میں ایکسلریٹ کرنا تھا. دیکھیں یہ اسٹریٹجی بیٹنگ فرسٹ تو ہو سکتی ہے شاید، بیٹنگ سیکنڈ نہیں ہو سکتی. وین یو نو دا ٹارگیٹ تو پھر یو فرام دا بال 1 you go to chase that target. چھوٹا ٹارگیٹ نہیں تھا نا، بڑا ٹارگیٹ تھا. اس کے بعد سر اب واپس آ جاتے ہیں ہماری جو اگین بروکن ریکارڈ ہو گیا. نہ بابر نے پرفارم کیا کل، نہ رضوان نے پرفارم کیا. بابر تو میرے خیال میں ٹوٹل 10-12 رن کیے تو اس نے اس قسم کا. رضوان کا بھی حصہ تھا. فخر زمان کھیلا ہے، باقی 1-2 اور پلیئرز تھوڑا بہت کھیلے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بیٹسمین مطلب آپ کا پرفارم کر ہی نہیں سکا. مطلب ہوم گراؤنڈ میں میچ ہے، آگے بھی سارے ادھر ہی میچز ہیں. کیا اسٹیڈیم نیا تھا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اب وہ کون سی چیز رہ گئی ہے ان کے لیے جو کی جائے. دیکھیں یہ میرے خیال میں نا تو اس میں مجھے تو سلور لائننگ نظر آتی ہے. یہ بڑی اچھی بات تھی کہ انہوں نے پرفارم نہیں کیا. اب ان کو بتایا جائے کہ دیکھیں آپ بڑا ڈیفینسو کھیل رہے تھے، آؤٹ تو پھر بھی ہو گئے، ٹھیک ہے. یہ آؤٹ ہونا تو بالکل میں اس کی مشابہت دیتا ہوں موت کے ساتھ، ٹھیک ہے. آپ جتنی مرضی ہیلدی لائف سٹائل رکھ لو، جتنی مرضی اچھی زندگی گزار لو، مر تو جانا ہی ہے. تو آپ تھوڑا سا اگریسو کیوں نہیں کھیلتے، تھوڑا سا آپ تیز کیوں نہیں کھیلتے. سو ان کو یہ بتانا چاہیے کہ آؤٹ ہونے کو نہ کوئی نہیں بچا سکتا، بیماری کا علاج ہے، موت کا علاج نہیں ہے. سو آپ جو ہے نا فرام دا گیٹ گو تیز کھیلا کریں. اب یہ سلو کھیلنے والی نہ کرکٹ نہیں رہ گئی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.